अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 16 अप्रैल 2026। जब सुबह के खुसूसी वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुख्तसर वीलॉग लेकिन एक इंतहाई अहम खबर से भरपूर ये वीलॉग इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक बार फिर इस्लामाबाद होने जा रहा है। तो फ़ाल निकालेंगे कि आखिर ये किस दिन किस तारीख को होगा। ये खबर अब मंजर आम पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि मुमकिना किसी मुआहदे की सूरत में, ट्रंप की खबर तो आपने सुनी, हाँ ना की सूरत में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एक और अहम शख्सियत है जिनके बारे में तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि वो भी इस्लामाबाद तशरीफ़ ला सकते हैं। उसके इम्कान कितने हैं, शख्सियत कौन है, जानने के लिए मेरे साथ हैं। क्योंकि कल आपने देखा कि अचानक, खबरों की हद तक अचानक, हालांकि कोई ऐसा मामला अचानक नहीं होता, अचानक खबरों की हद तक फील्ड मार्शल वज़ीर दाखिला ये पहुँच गए वहाँ पे तेहरान। और उधर से दूसरा मामला तो खैर पब्लिकली सबके सामने था, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, वो सऊदी अरब, बाद में उन्होंने तुर्किया भी जाना है और मिस्र भी जाना है। तो वो वापस कब आ रहे हैं? और ट्रंप की जो वाइट हाउस की सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है कैरोलिन लेविट, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी अहम थी। उसमें पाकिस्तान का किस अंदाज से जिक्र किया गया, और फिर अब्बास अरागची साहब जब आर्मी चीफ से मिले तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की। ये जो पाकिस्तानी अस्करी वफ्द वहाँ पहुँचा, ये क्या सिर्फ एक पैगाम रसानी के लिए, क्योंकि ईरान ने तस्दीक की कि अमेरिका के साथ जो भी बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है, तो सिर्फ क्या किसी मुमकिना डील या किसी एक अहम नुक्ते के ऊपर बात करने गया था, या एक और अहम बात है जो बयान करने जा रहा हूँ। लेकिन इन मामला पे बात करने से पहले अर्ज़ ये है कि पूरी दुनिया इस्लामाबाद और पाकिस्तान के ऊपर रोशनी डाले हुए है, इसको बारीक नज़रों से देख रही है, कैमरे के लेंस से देख रही है। और हमारी रोशनी है, हमारी बत्ती है कि वो गुल हो रही है मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से। ना कोई स्केजुअल, ना कोई टाइम, अवामुन्नास चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं। इतनी बड़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ मुल्क, और वहाँ लोड शेडिंग का ये हाल कि अवामुन्नास सताए हुए हैं कि जहाँ खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान को मुकाम मिल रहा है, वहाँ दुहाई भी दे रहे हैं। तो ये भी हुकाम बाला से दरख्वास्त है, कुछ रहम करें, अभी तो गर्मी भी नहीं आई, आगे क्या हाल करना है आपने। बारकैफ, ये जो आर्मी चीफ पहुँचे ना वहाँ पे अचानक, खबरों की हद तक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक बड़ा डेयरिंग मूव थी, इंतहाई डेयरिंग मूव थी। रीज़न कि इस जंग के दौरान ये पहली कोई अस्करी क़यादत हैं, वो आर्मी चीफ़ हैं किसी मुल्क के, जो वहाँ पहुँचे हैं, वो भी यूनिफॉर्म में। और वहाँ पे फिर अब्बास अरागची उन्हें रिसीव करने आए और उस दौरे की फुटेज जारी की गई। इट वाज़ वेरी डेयरिंग मूव। तो आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो खबर सामने ना आई, उसकी कई एक वजूहात हैं, और जब वो पहुँच चुके तो फिर खबर मंजर आम पर आई। सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी रिस्क होती है, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं वो होती हैं। ये ध्यान से बात समझिएगा बगैर किसी पसंद नापसंद के, क्योंकि इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम पहले से ईरानी हुकाम और दीगर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हत्ता कि अमरीका तक राब्ते में थे। इस दौरे के हवाले से उन्हें बाखबर रखे हुए थे, ऑन बोर्ड थे, और मेक श्योर किया गया था कि कोई गड़बड़ या पंगा ना हो। यही वजह है कि पाकिस्तानी जो खुसूसी तैयारे हैं, उन्होंने इस सारे रूट को, इस सारी फ़िज़ा को क्लियर कर रखा था, और अपनी जो उनकी बर्तरी है वो साबित किए हुए थे, और फिर वो तैयारा वहाँ लैंड किया। इट वाज़ अ डेयरिंग मूव, बहुत ही डेयरिंग मूव। आई थिंक कमाल कर दिया इस डेयरिंग मूव में कि वहाँ जाके लैंड कर दिए वो। और फिर जो अब्बास अरागची साहब ने जिस तरह से इस्तकबाल किया, वो भी इनक्रेडिबल, बहुत ही इनक्रेडिबल। ख़ुद उन्होंने लिखा कि वी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर पाकिस्तान ग्रेशियस होस्टिंग ऑफ डायलॉग, और एम्फसाइजिंग दैट इट रिफ्लेक्ट्स आर डीप एंड ग्रेट बायलैटरल रिलेशनशिप, जो हमारे बहुत ही गहरे बरादराना दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, ये उनकी आमद यहाँ पे उसका मज़र है। पाकिस्तान की जो ग्रेशियस होस्टिंग और जो उनका हमारे साथ रवैया है, उस पर हम बहुत मशकूर हैं उनके। अब नुक्तादान ये ख़बर दे रहे थे कि जो जौहरी मामलात हैं उसके ऊपर फ़ाइनल करने वहाँ पहुँचे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत। ईरान ये समझता है कि अगर इसमें पाकिस्तानी हुकाम के साथ, अस्करी हुकाम के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, अगर वो मुलाकात उनकी तवक्कुआत के मुताबिक होती है, तो फिर वो दूसरे राउंड में ज़रूर जाएंगे। वो भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद आने को ही तैयार है, किसी और जगह जाने से कंफर्टेबल नहीं है। रीज़न इज़ ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस। दूसरी जानिब जो ट्रंप सरकार और उनकी हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को ही कैरोलिन लेविट की जानिब से वो कहती हैं, पाकिस्तान हैज़ बीन इनक्रेडिबल मीडिएटर थ्रू आउट दिस प्रोसेस एंड वी आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। और उन्होंने कहा कि दे आर द ओनली मीडिएटर इन दिस नेगोशिएशन। यानी मफहूम ये था मोहतरमा का, वो जो यंग बहुत ही कम उम्र खातून तर्जुमान है वाइट हाउस की, वो कह रही थी, उनके साथ सेक्रेटरी ख़जाना भी खड़े थे,
کہ پاکستان ہی واحد ثالث ہے. کئی اور ملکوں نے کوشش کی لیکن پاکستان ہی ثالث ہے. مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو وہ وہیں ہوگا اور پاکستان کے ہاں بھی ہوگا. تو اس لیے وہ خبر تو اگر مگر والی ختم ہوگی، پاکستان کا کوڑا ہی نکل رہا ہے، جو کہ اچھی اور اعزاز کی بات ہے. لیکن اس بیچ جو میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ اس خبر کے حوالے سے ہیں کہ ممکنہ ڈیل اور ممکنہ تاریخ. دیکھیے، یہ جو پیش رفت ہے جس میں آپ ٹرمپ کے لب و لہجے میں قدرے بہتری، آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان چین کے لیے دورے میں جانے سے پہلے، مذاکرات جاری ہیں، ایران کی نئی قیادت بہت اچھی ہے، آبنہ ہرمز کی بلاکیڈ کے اوپر کوئی خطرناک بیان نہیں، کوئی بمباری ان کی جانب سے نہیں ہو رہی، اور ایرانی قیادت بھی ریسپیکویٹ کر رہی ہے. ان کی وزارت خارجہ کا جو کل سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم تو جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتے، یورینیم افزودگی پر بات ہو سکتی ہے، جو نقصان ہوا اس کے تلافی کی جائے. تو ان دونوں ممالک کی جو تازہ سٹیٹمنٹس ہیں پہلے راؤنڈ کے بعد، اگر انہیں آپ خود پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے لب و لہجے میں کچھ بہتری ہے. اور وہ بہتری اسی صورت میں ہوتی ہے جب بیک ڈور ڈائلاگ میں، مذاکرات میں جو تصفیہ طلب معاملات ان کا کوئی حل نکل رہا ہو. روس نے جو پیشکش کی تھی نا کہ افزودہ یورینیم ہم لے لیتے ہیں، وہ امریکہ نہیں مان رہا. تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ ایران کی بات مانی جائے گی کہ انرچ جو کیا یورینیم اس کی مقدار کم کر دیتے ہیں انرچمنٹ کی، یا امریکہ چاہے گا کہ ہمیں دے دیا جائے. اس کا حل نکالنا مقصود ہے. دوسری سب سے اہم خبر بڑی یہ ہے کہ یہ جو جوہری معاملہ ایران کا، اس کا جو سلوشن ہے وہ آرمی چیف اور تہران میں ہوئی ملاقات میں نکل چکا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ایرانی وقت یہاں پہنچے گا جب اگلا ڈائلاگ ہوگا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اصل مسئلہ وہ ہے جس کے اوپر کوئی حتمی لائن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. یہ بھی آپ کے سامنے خبر آ جائے گی کہ اسلام آباد میں کس دن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. اور جہاں تک شہباز شریف اینڈ کمپنی کے دورے کا تعلق ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ در حقیقت اب کچھ حلقوں میں میری سنگن جو ہوئی، ممکنہ ایک اچھی ڈیل اور معاہدے کی صورت میں ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم اور معتبر شخص اس سارے معاملے کا جو ایک بہت اہم فریق ہے وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ممکنہ پیش رفت ہو جس کے امکانات اب بڑھ چکے ہیں، تو دو اہم ترین شخصیات کی موجودگی میں اس کے اوپر دستخط ہوں اسلام آباد اکارڈ کے اوپر، تاکہ دنیا دیکھے کہ اس کی صورتحال کیا بنتی ہے. یہ میں محتاط انداز سے آپ کے سامنے خبر دے رہا ہوں. یہ کوشش کی زمرے میں نے خبر دی ہے کہ اس کا امکان بڑھ رہا ہے پہلے کی نسبت. جو معاملہ ہے ان کا، ایران کے پاس کیا آئے گا اور امریکہ کے پاس کیا آئے گا، اس سے پہلے آپ نے کل بھی دیکھا کچھ لوگوں نے کہا، پہلے لوگ کہہ رہے تھے جمعرات کو ہو رہے ہیں، ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، فیکچولی یہ بات درست نہیں ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی جمعرات آج 16 تاریخ ہے، اور جو سیز فائر کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ڈیڈ لائن ٹرمپ نے، جس میں مزید اضافہ کرنے کے خواہاں بھی ابھی نہیں نظر آ رہے، اس کا مطلب اس سے پہلے ہی ہونا جو ہونا ہے، تو وہ 21-22 تاریخ ہے، منگل. تو 17 تاریخ ہو جائے گی جمعۃ المبارک، 18 تاریخ ہو جائے گی ہفتہ. 18 کو تو ان کا دورہ ختم ہو رہا ہے جو 3-4 ممالک میں انہوں نے جانا ہے. میری اطلاع کے مطابق ایران کے بعد یہ عسکری قیادت جو ہے باقی جو 2 ممالک کا دورہ ہے وہاں بھی سیاسی قیادت کے ساتھ پہنچے گی. تو 19 کو آ جاتا ہے، 18 کو آ جاتا ہے ہفتہ جب یہ واپس پہنچ رہے ہیں، پھر آگے اتوار آ گیا 19 کو. تو اطلاع یہ ہے یا ایک میری رائے یہ ہے کہ پروبیبلی اٹ کوڈ بی منڈے اور ٹیوزڈے. اتوار، سوموار، منگل، ان تینوں میں سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوموار کا سٹیج سج سکتا ہے. لیکن 18 والی فیکچول بات تو میں نے بتا دی نا کہ وہ دورہ کر کے آئیں گے تو بات چیت ہوگی نا، وگرنہ نہ یہاں پہ وزیر خارجہ ہیں نہ یہاں پہ وزیر اعظم ہے، تو 18 سے پہلے تو ہونے والی کہانی نہیں نظر آتی، یعنی ہفتے کو. تو اس کا مطلب ہے 19 کو اتوار ہے تو آگے منڈے ہے. تو ٹیکنیکل سی بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. چاہیے کیا اس میں دونوں کو؟ دیکھیے اس وقت، اور یہ بھی اطلاع اب مل رہی ہے کہ اس بیچ میں جو لبنان اسرائیل سیز فائر ہے اس کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، گو کہ وہ بربریت ابھی ختم نہیں ہو رہی. ان کے بیچ پہلی بار رابطہ ضرور ہوا اور جنگ بندی کے اوپر غور ضرور ہو رہا ہے. امکان ہے کہ اس عملی معاہدے سے پہلے، کیونکہ ایران کی شرط تھی کہ وہاں بھی سیز فائر ہو، اس کا امکان بھی روشن ہو چکا ہے. میں نے کئی انٹرنیشنل آؤٹلیٹس کو دیکھا ہے اور سنا ہے. اس میں کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جو اس سارے معاملے کے بعد، جنگ کے بعد، ایران کے پاس کچھ ایسا ہو جو اپنی عوام کو بتا سکے کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں اس نیگوسیشن میں. اور آبویسلی ٹرمپ بھی چاہے گا وہ چیسٹ تھمپنگ کرتا ہوا میڈل لے کے وہ امریکہ واپس جائے، اس کی قیادت. آئیں گے وہی لوگ، جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف اور کشنر، اور اگر کوئی بہت بڑا معاہدہ ہوا تو پھر ٹرمپ، اور ادھر سے بھی عباس راکچی صاحب اور
اسپیکر قالی باف صاحب ہیں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق. وہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں جو بین السطور میں نے دینی تھی، اسے آپ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جب واپس جائے تو وہ جا کے یہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو باقی صدور حل نہیں کر سکے. اوباما سے بہتر ڈیل ہم نے کر لی جو 2016 میں اس نے کی تھی. وہ کیا ہے کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا. وہ کیا ہے؟ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر رہا ہے، یا اس کی دوسری جو صورت ہے کہ اس کی مقدار افزودگی کی کم کر رہا ہے، اور اس میں پھر IAEA اور دیگر لوگ ٹیکنیکل انوالو ہو جائیں گے. اور آبنہ ہرمز بھی کھولی جا رہی ہے. ایران کو کیا چاہیے؟ ایران کو سیدھی سیدھی دو چار باتیں چاہیے. ایک کہ دوبارہ حملہ نہ ہو، مکمل سیز فائر ہو، اس کی گارنٹی دی جائے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے بھی، اسرائیل کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی. دوسرا، جو ایران کے یعنی جو بنیادی حق ہے کہ افزودہ یورینیم یا اس سلسلے سے جو نیوکلیر پلانٹ لگتے ہیں انرجی پیدا کرنے کو، اس سے محروم نہ کیا جائے. IAEA کو انوالو کر کے اس کی مقدار کم کی جا سکتی. تیسرا، آبنہ ہرمز ایران اس کی پاسداری کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایران کو ٹول ٹیکس کی مد میں کمائی کی اجازت اور جو یعنی تلافی ہے کمپنسیشن جنگ کی، وہ ادا کی جائے. ایران کا سب سے زیادہ فوکس ہے کہ دوبارہ حملہ نہ ہو، اس کی ایشورنس دی جائے، اس کی گارنٹی دی جائے، تاکہ وہ عوام کو بتا سکے کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں. اور پھر آبنہ ہرمز پہ جو ان کا کنٹرول ہے، جو انہوں نے ثابت بھی کیا، اس کی تائید ہے. اس کے بیچ کا حل لے کے ہی قیادتیں پہنچی ہوئی ہیں، اور ادھر سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے ایران کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک پاسبل سلوشن اس کا نکالا جا رہا ہے. JD وینس اور عرب ممالک کے ساتھ مسلسل عسکری اور سیاسی قیادت رابطے میں ہے. 24 گھنٹوں میں 8 سے 10 بار روابط بھی ہو چکے ہیں. گزارش میری جانے سے پہلے شعیب بن عزیز کے ایک شعر کی صورت میں کہ اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے، اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے، ایک خواب ضروری تھا سو وہ دیکھ لیا ہے. تو وہ پاکستان نے خواب دیکھا ہے، پرچم بلند ہو رہا ہے. مسئلہ بتی کا ہے کہ یہاں بتی دیجئے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کاروبار عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے. السلام علیکم.